شب برات کی 2 نفل نماز کا طریقہ شب برات سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان اسلامی تقویم کا وہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں رات کو، جسے برصغیر میں عموماً شب برات کہا جاتا ہے، امت مسلمہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قرب الہی کی امید کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا ایک خاص موقع ملتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام، تابعین اور تابع تابعین کے دور میں اس رات کو عبادت، دعا، استغفار اور نفل نمازوں کے ساتھ زندہ رکھنے کا تصور موجود رہا ہے۔ امت کے جلیل القدر علماء نے اس رات کو انفرادی عبادت کے لیے موزوں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ان مبارک راتوں میں عبادت، توبہ اور رجوع اللہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول۔ سورۃ الزمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اس قرآنی اصول کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہمیشہ رہتی ہے، خاص طور پر وہ راتیں جن میں بندہ ندامت اور عاجزی کے ساتھ رجوع کرے۔ رات کی عبادت کی فضیلت۔ سورۃ مزمل میں ارشاد ہے: بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ قابو میں رکھنے والا اور بات کو زیادہ درست کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ رات کی عبادت، خصوصاً نفل نماز، بندے کے دل کو پاک اور نیت کو مضبوط کرتی ہے۔ استغفار کرنے والوں کی تعریف۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اور وہ لوگ جو راتوں کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وصف شب برات جیسی راتوں میں خاص طور پر قابل توجہ بن جاتا ہے۔ فیصلوں والی رات کا تصور۔ سورۃ الدخان میں ارشاد ہے: بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت شب قدر کے بارے میں ہے، تاہم علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فیصلے، رحمت اور برکت کا تصور دیگر بابرکت راتوں میں بھی شامل حال رہتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا: ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امیدوں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت نفل نماز، خصوصاً رات کی نماز کی روح کو بیان کرتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے متعدد احادیث مروی ہے، جنہیں محدثین نے ضعیف، حسن اور بعض کو قابل عمل قرار دیا ہے۔ اہل علم کا اصول یہ رہا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی شرائط کے ساتھ عمل کی اجازت دی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ طبرانی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے اس رات طویل قیام فرمایا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ بہقی شعب الایمان۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ نبی نے اس رات میں نماز اور دعا کو پسند فرمایا، اگرچہ کوئی خاص رکعت مقرر نہیں کی۔ تابعین کے دور میں جیسے حضرت خالد بن معدان اور مکحول اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے، جس کا ذکر تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے رب سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا یا حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان جا رہا ہے، وہ مہینہ جس میں صرف 2 نوافل انسان کی برسوں کی بدقسمتی کو، بدنصیبی کو نصیبی میں بدل دیتا ہے۔ اگر زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رزق بند ہے، دل بے چین ہے، تو شب برات کی رات یہ 2 نوافل آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ سن لیجئے، شب برات کی رات ادا کیے جانے والے یہ 2 نوافل اللہ کے دربار میں ایسی قبولیت پاتے ہیں کہ قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شب برات کی رات یہ 2 نوافل بدنصیبی کے تالے توڑ کر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ یہ عام نوافل نہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو ٹوٹے نصیبوں کو جوڑ دیتے ہیں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ شب برات کی رات میں اگر یہ 2 نوافل پڑھ لیے جائیں تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قسمت کی لکیریں بدلنی ہو، پریشانیاں ختم کرنی ہو تو یہ 2 نوافل مت چھوڑیں۔ آج شعبان کا بابرکت مہینہ ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ 2 رکعت نوافل جو بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتے ہیں۔ شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان میں دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف سچی توبہ کی ساتھ رجوع کیا جائے تو رحمت الہی کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں پڑھے جانے والے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ شب برات میں صرف 2 رکعت نوافل ادا کرنا ایک نہایت مؤثر عبادت سمجھی جاتی ہے۔ یہ نوافل خالص نیت اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ ہر رکعت میں اللہ کی بڑائی بیان اور عاجزی اور اپنی حاجت کا احساس دل میں رکھا جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی 3 سے بڑی حاجات مانگی جائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ شعبان میں سچے یقین، مکمل یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ممکن ہے کہ حاجت فوراً پوری ہو جائے۔
یا کسی بہتر شکل میں عطا کر دی جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔ شعبان کے اس عظیم الشان مہینے میں بس یہ 2 رکعت نوافل پڑھ لیجئے اور 3 بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک سے فوراً پوری کروا لیجئے۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار پھر سے ہم گناہ گاروں پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں ماہ شعبان کے بابرکت لمحات عطا فرما۔ ہم سب ماہ شعبان کی برکتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ کے ہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا مہینہ اتنی برکت فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور دکھاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پریشان بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، بس یہ کہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کیا جائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئی تو اس میں قیام عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان اور دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کے رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات میں ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کی بجائے توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادت گزار ہونا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شب یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ اللہ والو، شب برات جہاں ہم دیکھ کر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 2 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کی بات نفل نماز میں سب سے زیادہ نماز افضل ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے اس کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں
اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ عمل شب برات کی رات کو کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ وہ کون سی 3 حاجات ہیں جن کو اپنے اللہ پاک سے پوری کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کا سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ نماز اپنے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ پاک کے منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ اللہ والو، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے اور مکمل خشوع خضوع کے ساتھ سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کی یہ 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہی مصلے پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کا تصور کریں۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو آپ نے تصور میں لاتے ہوئے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا قہار یا نافع، ان 2 ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہو، جو بھی حاجات ہو، آپ پہ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق اور دولت کی طرف سے دروازے کھول دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات جلد سے جلد قبول ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جسے پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ والو، یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور دولت کی بارش کر دے گا، اور آپ کے گھر کو اتنی رحمت اور برکتوں سے بھر دے گا، آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور آسیب سے محفوظ کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس بابرکت ماہ کے صدقے ان 2 نوافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔